السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کسی بھی مطالعہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس لائبریری موجود ہو۔ اس لائبریری میں وہ آدمی مختلف علوم و فنون کی کتابیں رکھا ہو، کیونکہ ایک طالب علم ہے یا ایک عالم ہے، ان دونوں کے لیے سیر و تفریح کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ لائبریری ہے۔ جیسے آپ کسی باغ میں دیکھیں گے مختلف قسم کے مختلف انواع کے پھول موجود ہوتے ہیں، کئی قسم کے پھل موجود ہوتے ہیں۔ آپ جب چاہو جس پھل کو توڑو، آپ جب چاہو جس پھول کو توڑو، آپ کی مرضی۔ اسی طرح ایک لائبریری موجود ہو جس میں مختلف علوم و فنون کی کتابیں رکھی گئی ہوں، جب چاہے طالب علم کتاب نکالے، پڑھے، پھر رکھ دے، پھر دوسری کتاب نکالے، پڑھے، رکھ دے۔ تو یہ لائبریری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امیر ابو العباس المیکالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دوست و احباب جمع تھے، مختلف قسم کے پارکوں کا تذکرہ کر رہے تھے، آپس میں بیٹھ کر مختلف قسم کے جو پارک ہوتے ہیں ان کی باتیں کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ابن درید بھی موجود تھے۔ کسی نے کہا کہ دمشق کا جو پارک ہے وہ بہت بہترین ہے، کسی نے کہا ابلہ کا جو نہر ہے وہاں پر جو باغ ہے وہ بہت زبردست ہے، کسی نے کہا اگر گھومنے کی جگہ کوئی ہے تو وہ سمرقند کا سغد ہے، کسی نے کہا کہ بغداد کا نہروان ہے، بعض نے کہا بوان کی گھاٹیاں ہیں، بعض نے کہا بلخ کا نوبہار ہے۔ ہم سب بول رہے تھے، ابن درید بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ارے تم پارکوں کی بات کر رہے ہو، کون سے پارکوں کی؟ جو آنکھوں کے لیے ہے؟ کہ کبھی تم نے ان پارکوں کی بات کی جو دلوں کو ٹھنڈک دلائیں، جو دلوں کو راحت اور سعادت نصیب عطا کرے؟ ہم سب نے کہا کہ ایسے بھی پارک موجود ہے جہاں پر انسان کو دلی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، عیون الاخبار جو کتاب ہے وہ پارک ہے دلوں کے لیے، ابن داؤد کی زہرہ جو کتاب ہے وہ بھی پارک ہے دلوں کے لیے، ابن طاہر کی قلق المشتاق جو کتاب ہے یہ بھی پارک ہے دلوں کے لیے۔ خیر وہ ان کی رائے تھی، لیکن کتابیں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ کتابیں ایک آدمی کے لیے، مطالعہ کرنے والے کے لیے، خاص کر طالب علم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لہذا اپنے گھر میں کتابوں کی ایک لائبریری بنانا یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی مطالعہ کرنے والے کے لیے۔ اور آپ خود دیکھے ہوں گے کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں، پڑھانے والے، کہیں بھی جامعات میں، کلیات میں، مدارس میں، ان کے گھروں میں جو لائبریریاں ان کے پاس ہیں، سبحان اللہ، یہ عادت ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا آدمی کو چاہیے کہ وہ مختلف قسم کے علوم پر کتابیں جمع کر کے رکھے، گرچہ کہ اس کو ان کے متعلق معلومات نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے پاس جمع کر کے رکھے۔ کتابوں سے بے نیازی ہرگز نہیں برتنا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر آج ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے تو کل وہ وقت آئے گا جب آپ کو ان کتابوں کی ضرورت پڑے گی۔ پڑھتے پڑھتے اگر صبح کے وقت آپ ملال محسوس کرتے ہو تو شام کو انہی کتابوں سے آپ اپنی طبیعت کو بحال کر پائیں گے۔ اگر ایک وقت میں کسی کتاب سے آپ دور بھی ہو گئے تو دوسرے وقت میں اسی کتاب سے آپ سرور حاصل کریں گے۔ لہذا جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ
بعد میں پچھتانا پڑے گا, افسوس کرنا پڑے گا. تنگ آ کر, بیزار ہو کر کسی کتاب کو آپ نکال باہر پھینک دیے یا کسی کو دے دیے, کسی کو بیچ دیے, تو کل کو آپ کو اسی کتاب کی ضرورت پڑے گی تو آپ روئیں گے, پچھتائیں گے کہ میں کیوں دے دیا اس کتاب کو, حالانکہ مجھے ابھی اسی وقت اس کتاب کی ضرورت ہے. اور بعض علماء کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کتاب رکھنے والا کسی کتاب کو بے سود سمجھ کر, ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ سمجھ کر, اس کتاب کو کیا کیا, اس نے جو ہے دوسروں کو دے دیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسی کتاب سے ایک چیز کو دیکھنے کی ضرورت پڑی. کتاب ڈھونڈا تلاش کیا, لیکن وہ کتاب ہی نہیں ملی. آخرکار وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے آدمی کے پاس جانا پڑا, جا کر انتظار کے بعد مجھے وہ چیز معلوم ہو سکی. خیر اچھی بات ہے, دوسروں کے پاس جا کر معلوم کر لیے, لیکن اہمیت یہ بتانا ہے کہ اگر وہی کتاب ہوتی تو فوراً نکالتے, صفحہ پلٹتے, دیکھ لیتے اور معلوم ہو جاتا تھا. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا, جانا پڑا, انتظار کرنا پڑا, کچھ دیر کے بعد اس کو اپنا معاملہ حل ہو سکا. اسی طرح ایک اور آدمی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کتاب کو بے سود سمجھ کر, اب مجھے ضرورت نہیں ہے اس کتاب کی یہ سمجھ کر کسی آدمی کو بیچ دیا. لیکن پھر اسی کتاب سے اس کو ضرورت پڑی, گیا اس آدمی کے پاس, یا دوسری کتابیں دیکھا, دوسری کہیں پر وہ کتاب موجود ہے, کہیں بھی وہ کتاب نہیں ملی. اب جس آدمی کو بیچا تھا اس کے پاس گیا, وہ بھی دوسرے گاؤں میں تھا وہ آدمی, اس کے پاس گیا, جا کے جو ہے اس کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کیا, تو اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا عاریتن دے دو کم سے کم, یا اگر پیسے لینا چاہتے ہو پیسے لے لو, مجھے کتاب دو. اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو, میں یہیں پر کھڑے کھڑے اس کتاب کے صفحات الٹ کر جو مجھے معلوم کرنا ہے وہ معلوم کر کے واپس کر دوں گا. اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا. اس کو افسوس, بہت افسوس ہوا, اور اس نے اس کے بعد ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ ہرگز کتابیں نہیں بیچوں گا, چاہے مجھے بے سود لگے, جو بھی لگے, مگر میں اپنی لائبریری میں ان کتابوں کو رکھوں گا, بیچوں گا تو ہرگز نہیں. اسی طرح ایک اور آدمی کے بارے میں یہی واقعہ, لیکن آخری میں فرق یہ آتا ہے کہ وہ آدمی کتاب دینے سے انکار کر دیتا ہے, تو یہ کہتا ہے مجھے بس ایک بات نوٹ کرنا ہے, میں کتاب سے ایک جملہ نوٹ کر کے دے دوں گا. تو وہ کہتا ہے ایک کام کرو, کتاب کی جو قیمت ہے وہ قیمت ادا کر دو, میں جو ہے کیا کروں گا, آپ کو وہ ایک جملہ نوٹ کرنے کے لیے دے دوں گا. مجبوراً اس آدمی کو وہ اس ایک جملے کے لیے کتاب کی قیمت دے کر اس ایک جملے کو نوٹ کرنا پڑا. کہنے کا مقصد کیا ہے, آپ بھی دیکھے ہوں گے, اگر آپ فون استعمال کرتے ہیں, فون میں کتابیں جو ہے ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں, تو کبھی کبھی میموری زیادہ ہونے کی وجہ سے, فل ہونے کی وجہ سے آپ کسی کتاب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, لیکن پھر دوسرے ہی دن یا کئی دنوں کے بعد اسی کتاب سے ضرورت پڑتی ہے, پھر آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے, ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ آپ اپنی جگہ جہاں پر بھی ہیں وہاں پر لائبریری رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب چاہیں, جس طرح آپ بیٹھے بیٹھے پھول توڑ لیے, پھل توڑ لیے, کھا لیے باغ میں بیٹھے بیٹھے, اسی طرح لائبریری میں بیٹھے رہیں گے. جو بھی معلومات حاصل کرنا ہے کتاب نکالیں گے, معلومات حاصل کر لیں گے. آخری میں ابن حزم رحمہ اللہ کی ایک نصیحت بہت مناسب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب فائدے سے خالی نہیں ہوتی, اور آدمی ہر کتاب کو حفظ کر لے یہ بھی ناممکن ہے. تو لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ کتابوں کو اپنے پاس رکھے کہ جب بھی ضرورت پڑے ان کی طرف رجوع کرے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کتابیں نہیں ہوتی تو علم ضائع ہو جاتا. ایک جاہل اور ایک عالم کے درمیان فرق نہیں معلوم ہوتا تھا اگر یہ کتابیں نہ ہوتی. تو یقیناً یہ کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اپنے پاس لائبریری ضرور بنائیں, اور
ایک قاری کے لیے، ایک مطالعہ کرنے والے کے لیے یہ بہت زیادہ لازم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین مطالعہ کرنے والا بنائے، اور ہمارے بڑے بڑے ائمہ کی طرح ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔